پارہ 20 کی دعا پہ چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے ایک دعا سکھائی، آپ بھی اس کے الفاظ پہ غور کریں گے تو آپ کا بھی دل کرے گا بعد میں کہ آپ کو بھی آتی ہو۔ اللہم انی اسألک من خیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من شر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک واعوذ بک من شر ما اعوذ به عبدک ونبیک اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من نار وما قرب الیہا من قول او عمل وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرٍ یا خیرا۔ اگر کنٹینیو کریں گے ترجمہ سن لیجئے، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 3846 نمبر کی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتا ہوں، وہ جلد ملنے والی ہو یا بدیر، یعنی ابھی ملے یا دیر سے ملے، بس مل جائے، اور مجھے اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ کبھی آج تک میں نے ایسے مانگی کہ اللہ مجھے وہ مل جائے چاہے مجھے پتہ بھی نہ لگے؟ سبحان اللہ۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر شر سے، وہ جلدی طاری ہونے والی ہو یا بدیر، اور وہ میرے علم میں ہو یا نہ ہو۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس کا تجھ سے تیرے بندے اور نبی نے سوال کیا، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس شر سے جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے تیری پناہ چاہی، اور نبی نے تیری پناہ چاہی۔ اے اللہ، میں تجھ سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے قول و فعل کا سوال کرتا ہوں۔ اس پہ تو زور سے آمین کہیے۔ ایسے تھوڑی جنت میں چلے جائیں گے، پہلے اس کے طرف لے جانے والے رستوں پہ چلیں گے تو چلیں گے نا۔ آپ دیکھیے کہ ایک جہاز میں جتنے بھی لوگ بیٹھے جائیں گے تو سارے پہنچیں گے تو ایک ہی جگہ پہ نا۔ اسی طرح آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں نا، پہلے ان کو تو دیکھیے کہ ان کی ٹکٹ کس ملک کی ہے، جہنم کی کہ جنت کی۔ صحبت صحیح کیجیے، آپ خود صحیح ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ بگڑے ہوئے نا تو فوراً کسی اچھی صحبت کو جوائن کیجیے تاکہ آپ کا بگاڑ کم ہو اور باقی بھی لوگ آپ کے ساتھ آئیں۔ تو یہی کہا کہ قول اور فعل تو پہلے ٹھیک ہوں پھر ہی جنت ملے گی۔ لوگ آپ کے لیے جنت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اور آپ جنت کے روڈ میں نہیں ہیں، آپ جنت کے جہاز میں نہیں بیٹھے۔ اب آپ کی وہاں بیٹھ کر دعائیں مانگتی رہے کہ بیٹی پاکستان آ جائے، بیٹی پاکستان آ جائے، بیٹی پاکستان آ جائے، اور بیٹی پاکستان کی بجائے آپ کہہ لیجیے آسٹریلیا کے جہاز میں بیٹھی ہوئی ہے، پہنچے گی کیا؟ ماں کی دعا سے ایک دم جو جہاز ہے وہ وہاں سے نکل کر آ کے پاکستان رک جائے گا؟ ہماری دعائیں ایسی ہیں بے تکی، کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں، منہ ادھر کا ہے، روح ادھر جانا ادھر ہے۔ دعائیں ہماری بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، اللہ بڑے کام لے لے، اور حوصلے ہمارے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، بزدل ہم اتنے ہوتے ہیں، ہر وقت نہیں 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 کر رہے ہوتے ہیں تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، نہیں کرائے گا اللہ آپ سے، آپ کی دعا غلط ہے، رانگ نمبر ہے۔ آپ سارا دن کال کرتے رہیں کسی کو، نمبر غلط ملا ہے، واللہ ہی وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ کوئی غلط نمبر ہوا تو وہ اٹھا کے کہہ دے گا کہ بی بی آپ اگر آپ نے کال کی تو میں آپ کا نمبر بلاک کر دوں گا، لیکن اگر نمبر وہ کسی کا ہے ہی نہیں ایگزسٹنگ تو سارا دن کیا آپ 4 دن لگے رہے، نہیں ملے گا۔ پہلے اپنے آپ کو اس لیول پہ لائیے جو اللہ نے موسیٰ کو کہا، آپ سورۃ طٰہٰ میں پڑھ کے آئے ہیں، اے موسیٰ ہم نے آپ کو بہت ہی آزمایا، فتناک فتونا ثم جینا، پھر ہم لے آئے تجھ کو، کیا علا قدر اس لیول پہ، اس کرائیٹیرین پہ تجھے لے آئے جو ہمارا سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ سمجھیے دنیا میں مثالیں تو بیسیوں مل جائیں گی، وقت نہیں ہے، بس سٹینڈرڈ ہوتا ہے نا بڑی چیزوں کا، بڑے کمپنیز کا، فیکٹریز ہے، یعنی برانڈڈ کپڑے ہیں، اچھے کپڑے ہیں، وہ ایک سٹیمپ بھی الگ ہو جاتی ہے نا تو وہ کپڑا ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، آؤٹ لیٹس میں چلا جاتا ہے، وہ ری سیلرز کو دے دو، جا کے ان کو دے دو، تھوڑے پیسے کم کر کے بیچ دو، کیوں جی یہ فلاں مہر ٹیڑھی لگ گئی۔ ہمارا سٹینڈرڈ یہ نہیں ہے، ہر خاص طور پہ امپورٹڈ جو چیزیں امپورٹ کرنی ہوتی ہے، ایکسپورٹ امپورٹ میں ہوتا ہے۔ اللہ کا سٹینڈرڈ اتنا ہائی ہے کہ ڈسکارڈڈ لوگ زیادہ ہیں اور ایکسپٹڈ تھوڑے ہیں، ریجیکٹڈ مال زیادہ ہے اور سلیکٹڈ مال کم ہے۔ مثال دے دوں، حدیث ہے، میں نے اپنے پاس سے نہیں یہ بات کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسانوں میں سے لوگوں کی اچھے اور برے کی جو تمیز ہے نا وہ اونٹوں کی طرح ہے، ہر 100 اونٹوں میں سے ایک کام کا ہوتا ہے،
اگر یہ حدیث سامنے رکھو نا تو آؤٹ آف ایوری 100% 1% ول بی گڈ، یہ اوکے ہوگا. اور وہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ کرو. کہا کیا ریشو رکھوں؟ کہا ہر 1000 میں سے 1 جنتی، 999 جہنمی. تو یہ سن کر وہ جو ساری کیفیت ہے نا کہ بوڑھے ہو جائیں گے اور اس طرح کی کیفیت، ہر 1000 میں سے 1 کام کا، ہر 100 میں سے 1 کام کا. تو پھر آپ پر میں پہلے اپنا سٹینڈرڈ سیٹ کریں. آپ بے تکی کر کے یہاں سے اس ٹیبل کو ہلانے کی کوشش کریں کہ یہ ٹیبل جو آپ کا، اس کو اٹھا کر ہم اوپر رکھ لیتے ہیں اور اوپر والے فلور پہ آپ بڑی ہوڑ مت کر کے نا یہاں سے اٹھا کے بس وہاں تک کر سکیں گے. اس کے بعد آپ کی کمر دوری ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کچھ کر ہی نہیں سکیں گے. اب واپس ادھر بھی نہیں آنا. ہماری ادھوری کوششیں دین کے نام پہ. کام شروع کر لیتے ہیں، پورا نہیں ہوتا ہم سے. پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، ہمارے کناروں پہ کوئی نہیں پہنچتے. تو اللہ کے نبی کو اب دیکھیں، اتنی بات میں نے جس جملے پہ بول دی اس کو دوبارہ سنیے. اے اللہ، میں تجھ سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے قول اور فعل کا سوال کرتا ہوں. آج سے آپ ایک کام کیجئے، 1 ہفتہ پورا اس کی ٹریننگ لیں. یہ نہیں کہ اللہ مجھے جنت دے، نہیں، یہ 1 ہفتے کے بعد کہیں گے. 1 ہفتہ آپ یہ کہ اللہ مجھے ان کاموں کے قریب کر دے جو جنت میں لے جاتے ہیں. میرے منہ سے وہ باتیں نکلے جو جنت کے قریب کر دیں. میرے افعال، میرے ہاتھوں کے، میرے ایکٹس، میرے ڈیڈس، میری فلاں چیز فلاں ایسی ہو جو مجھے جنت میں لے جائے. پھر آپ بے شک جنت کی دعا نہ کریں، آپ خود ہی پہنچ جائیں گے. جب آپ فلائٹ میں بیٹھ جو گے تو آپ نے تو مکہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے انشاءاللہ. ہم بیٹھتے بھی نہیں اور دعائیں بھی بڑی کرتے ہیں. بہرحال، اور اپوزٹ بھی سن لیجئے. اور میں جہنم اور قریب کرنے والے قول و فعل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر فیصلہ، اس کو سنیے، ہر فیصلہ جو تو میرے بارے میں کرے اسے میرے حق میں بہتر قرار دے دے. اس سے بھی زیادہ خوبصورت جوامع الکلم ہوں گے؟ اب یہ تو پوری لمبی دعا ہے نا، میں آپ کو بیک پہ لے جا کر دکھاؤں نا. اگر بیک پہ جائیے، میری اپنی ایک عادت ہے اس دعا میں سے. اگر آپ اس وقت 3rd لین دیکھیں نا، 3rd لین میں سے جو یہ جملہ ہے نا کہ اللہم انی اسألک من خیری ما سألک عبدک و نبیک، اس کو نوٹ کر لیں. کبھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا مانگو کیا نہیں. جیسے مثال ہے کہ روایتی بات ہے نا کہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی دعا قبول ہوتی ہے نا؟ یا روزہ دار کی افطاری کے وقت ہے نا، قبولیت کے وقت دعاؤں کے. تو اس وقت یہ دعا کر دیا کریں، اے اللہ میں تجھے وہ سب مانگتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اور اس سب سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس سے پناہ مانگی. آپ کو پتا آپ نے اس ایک دعا میں 700+ تو وہ دعائیں مانگ لی جو اب نقشے پہ آ چکی ہیں مسنون دعاؤں کے نام پہ، اور جب یہ حدیثوں کی کتابوں میں چھپی ہیں اور قیامت تک نکلتی رہنی ہے، اس کا تو مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا. اتنی جوامع دعا ہے یہ. تو آپ اس کا لے کے، آپ اس کا سنیپ لے کے اس کو پرنٹ آؤٹ کرا کے رکھ لیں کہیں بھی. اور یہ بہت کم ملتی ہے کتابوں میں، لیکن دعا بہت اچھی ہے. تو بہرحال صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے بہت کچھ لے لیا اپنی حکمتوں کے ساتھ. اب دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی دے.